أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ابن عباس ووطا ومجاهد وإكرمة والحسن، يعني بذلك نحر البدن ونحرها. وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع عطاء الخراساني والحكم وسعيد بن أبي خالد وغير واحد من السلف. وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، كما قال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الکوثر کی اس آیت مبارک کا تفصیلی بیان فرما رہے: فصل لربک وانحر۔ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے رب کی نماز ادا کریں اور اسی کے نام پہ قربانی کریں۔ یعنی دو چیزوں کا حکم دیا گیا، ایک صلاۃ کا اور ایک نحر کا۔ تو صلاۃ میں تمام صلوات آ گئی، صلوات مفروضہ بھی آ گئی، صلوات نافلہ بھی آ گئی، تمام نمازیں جو ہیں وہ نماز اس میں آ گئی۔ اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اتنے بڑی نعمت کے عطا فرمانے کے بعد جو اپنے پیغمبر کو حکم دیا تو فرمایا فصل لے۔ تو اس لیے آپ پورے قرآن مقدس میں نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ زور جو ہے وہ اسی عبادت پہ ہے۔ یہاں بھی آپ پڑھیں گے، جہاں بھی مومنوں کی صفت کا ذکر آئے گا کہ جیسے آپ ابتدائی یعنی پہلی صورت سے اگر آپ شروع کریں تو یہی آئے گا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور کہیں پر میں أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ کہیں پر میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مومنوں کی صفتوں کا ذکر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم علی صلواتهم یحافظون، اسی طرح الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یعنی پورے قرآن مقدس میں نظر ڈالیں، تمام عبادات میں سے اہم ترین عبادت جو ہے وہ نماز۔ اور اسی طرح یہ بھی آپ دیکھیں کہ تمام عبادات کا حکم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بواسطہ جبریل علیہ السلام بھیجا ہے۔ اور نماز ایک ایسا اہم عبادت ہے کہ خود حضور پاک معراج والی رات یہ حکم لے کے آئے۔ یعنی معراج والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا تو نماز۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ فرق جو ہے کفر اور اسلام کے درمیان وہ نماز۔ اسی طرح کہ نماز جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب، رب کے اور بندے کے درمیان میں جو ایک کڑی ملانے والی ہے، جوڑنے والی ہے اپنے بندے کو اپنے رب سے، وہ نماز۔ اسی طرح آیا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا ڈالا۔ اسی طرح آیا کہ نماز جو ہے یہ عمود ہے، عمود یعنی اندازہ فرمائیں کہ تمام خیمے کے اجزاء سالم ہوں، رسیاں بھی موجود ہوں، خیمہ بھی موجود ہو، اس کے یعنی قلعے بھی موجود ہوں، ساری چیزیں، لیکن درمیان میں عمود نہ ہو تو خیمہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا، کبھی وہ بن نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ نماز اتنی اہم چیز ہے صلاۃ کی، یہ بالکل ایسی ہے جیسے عمود کہ اس کے بغیر یعنی ایمان کی عمارت جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے جن 4 چیزوں 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، پہلی چیز تو شہادت ہو گئی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس کے بعد اقام الصلاۃ کہ نماز کا قائم کرنا۔ اسی لیے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ جو آدمی نماز کو عمدن چھوڑ ڈالے وہ کافر ہو گیا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے ائمہ کرام اس طرف گئے ہیں کہ جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، یعنی بغیر عذر کے، کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، عمدن اس نے ایک نماز کو چھوڑ دیا، وہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص اسی حالت میں مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ نماز کتنی اہم ہے، یعنی نماز کے بغیر دین ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ صلاۃ کے بغیر ہو سکے۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام گورنرز کو جب آرڈر لکھتے تھے کہ جس آدمی کو ملازمت دینی ہو، عہدہ دینا ہو، نوکری دینی ہو، سب سے پہلے اس کی صلاۃ کی طرف غور کرو، اس کی نماز کی طرف غور کرو کہ کیا وہ نمازیں صحیح ادا کرتا ہے، صحیح وقت میں نماز پڑھتا ہے اور نماز اس کے حقوق شروط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اگر وہ نماز صحیح ادا کرتا ہے تو ملازمت دے دو ورنہ نوکری دو۔ جو اللہ کی خیانت کرتا ہے وہ بندوں کا اعتماد والا کیسے بن سکتا ہے؟ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا بھی احساس نہیں، تو جس نے خیانت کی یعنی نماز کے اندر جو آدمی صلاۃ میں قائم ہو، تو جو بندہ اپنے اللہ کا چور ہے وہ بندوں کا اعتماد والا کیسے بن سکتا؟ یہی وجہ ہے کہ آج پورے بلاد اسلامیہ میں اور پورے مسلمان ملکوں میں جو تباہی پھیل گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ملازمت میں ڈگریوں پہ نظر ڈالتے ہیں، ہم ملازمت میں اس کے انگریزی بولنے پہ نظر ڈالتے ہیں، ہم انٹرویو کے اندر اس کے جنرل نالج پہ نظر ڈالتے ہیں، ہم اس کے اٹھنے اور بیٹھنے کے طریقوں پہ نظر ڈالتے ہیں، ہم اس کی پرسنالٹی اور شخصیت پہ نظر ڈالتے ہیں، لیکن جو اسلام کا بنیادی حکم ہے ہم نے یہ کبھی تحقیق نہیں کی کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے یعنی مسلمان ہی پہلے نہیں بنتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی اس سے بڑا کوئی لفظ ہے کہ حضور نے فرمایا فا کے ساتھ یعنی من جملہ شرطی ہے، جزا آ گئی اور قد حرف تحقیق ہے، یعنی اتنی بڑی یعنی مؤکد بات ہے۔ پر حضور نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ اور کائنا من کان، کون ہو بڑے سے بڑا من ترک الصلاۃ، اور ترک کے میں آ گیا کہ یعنی اس نے چھوڑا ماضی میں ایک، یہ نہیں کہ آئندہ بھی چھوڑنا چاہتا ہے، یعنی ایک نماز اگر چھوڑی فقط کفر، تحقیق وہ کافر ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا، اور اسی سے اندازہ فرمایا کہ حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ کافروں کے گھر جلا دو۔ کافروں کے ساتھ یعنی جہاد ہے، لیکن کب؟ جب حالات کے مطابق امیر المومنین حکم فرمائیں گے ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، لیکن ان کے گھروں کو تو نہیں جلایا جائے گا کہ آگ لگا دو، آگ لگانے کا حکم نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ میں اقامت الصلاۃ کا حکم کروں اور اس کے بعد میں دیکھوں کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہیں ان کے گھروں کو جا کر میں محمد اپنے ہاتھ سے آگ لگا دوں، یعنی بے نمازی کے گھر کو آگ لگانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں خود آگ لگا دوں، یعنی یہ بھی نہیں کہ میں حکم کروں، فرمایا کہ ان کے لیے میں جمع کروں حضرت، اور جو جماعت میں حاضر نہیں ہے مسجد میں آ کے جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جا کر ان کے گھر کو اپنے ہاتھ سے آگ لگا دوں، اور جن کے گھروں کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے جلا ڈالے پھر ان کو کون زندہ کرے گا اور ثبت کرے گا، اور پھر کون ان کو ترقیوں سے ہمکنار کرے گا؟ آج یہ بنیادی خطا ہے کہ آپ ملازمت رکھتے ہیں، آپ کو ایک ڈرائیور چاہیے تو آپ سب سے پہلے یہ اس سے پوچھیں گے جی آپ کے پاس لائسنس ہے؟ وہ کہے گا ہاں جی لائسنس ہے، بھی ہے کہ لائٹ ہے؟ وہ کہے گا ہاں جی۔ اچھا کتنے عرصے کا تجربہ ہے؟ اور تم نے کہاں کہاں پہلے گاڑی چلائی ہے؟ تم رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کا فرق بھی جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ اور تمہارا سب کا تجربہ کیا ہے، کس کس کمپنی میں اور مالک سے کام کیا ہے، اس کا سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس؟ یہ ساری بحث کریں گے، یہ نہیں پوچھیں گے نماز پڑھتے ہو، یہ کوئی شخص نہیں پوچھے۔ آپ نے دردی رکھنا ہے، آپ اسے ساری
کہ کس کس مشین پہ تم نے کام کیا ہے. پاؤں والی مشین پہ کام کیا ہے, ہاتھ والی مشین پہ کام کیا ہے, مردانہ کپڑوں کا کام کیا ہے, زنانہ کپڑوں کا کام کیا ہے, اور تم کٹر بھی ہو گے ہو. تم نے کتنے عرصے میں کام کیا ہے اور کس کس دکان پہ کام کیا ہے, یہ ساری بات. لیکن یہ نہیں پوچھو گے کہ نماز نہیں پڑھتے. یہ ہمارے لوگ آتے ہیں نا جی حاجیوں کے لیے مکانات کے انتظام کرنے کے لیے. کئی دفعہ میں نے انہیں کہا لیکن ہم غریبوں کی بات کم سنتا ہے. اے غریب طالب العلم کی آواز وہ ہے نا جو طوطی کی آواز نکار خانے میں کون سنے گا. جہاں نکارے بج رہے ہوں وہاں ایک طوطا ٹینٹیں کر رہا ہو, اس کی آواز کو کس نے سنا. تو وہ جناب کم از کم اتنے بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں جس پہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں مکانوں کے ساتھ کہ جی مکان دیکھا جائے, سیڑھیاں کتنی ہیں, اونچائی کتنی ہے, کمرے کا طول عرض کتنی ہے, اور لفٹ ہے تو کس کمپنی کی ہے, اور ٹینکی کتنی ہے, اس میں کتنا پانی آئے گا, ایئر کنڈیشن کس کمپنی کے لگے ہوئے ہیں, اور پھر کیا اس مکان میں رہنے کا اجازت نامہ موجود ہے کہ نہیں ہے, اگر ہے تو کتنے آدمیوں کا ہے, روڈ پہ کہاں واقع ہے. یہ ساری بحثیں کی جائیں. لیکن نہیں خیال کیا جائے گا کہ جب ہمارا حاجی اترے گا ان کو عمرہ اکاؤنٹ کروائے گا. یہ کوئی نہیں. جب ہمارا حاجی آئے گا حج کرنے کے لیے, جب وہ اترے گا جدے سے, تو جدے سے مکہ, مکے میں آنے کے بعد اس کا طواف, اس کی صفا مروا, اس کے احکام, اس کے مناسک کے ادا کرنے کا بھی کوئی ذمہ دار ہے. اس کا بھی ہم کسی سے وعدہ کریں, شرط کریں, عقد کریں, تحریر کریں کہ بھئی تم جو ہمارے حاجی کو لے رہے ہو تو ہمارے حاجی کی عمرے کی ذمہ داری ہے. اس کو کون مسئلہ سمجھائے گا کہ بھی عمرہ کیسے کرنا ہے, طواف کیسے کرنا ہے, صفا کیسے دوڑنا ہے, حلق کیسے کرانا ہے, احرام کیسے کھولنا ہے. اگر ایک آدمی بھی ایک گروپ کے اندر اپنی ذمہ دار ہو تو کسی 50 آدمی کا عمرہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہر 50 یعنی 50واں آدمی جو ہے وہ 49 آدمیوں کو خود سنبھال رہا ہے. تو وہ جب بھی اترے گا تو صحیح لبیک پڑے گا, صحیح جگہ سے طواف شروع کرے گا, صحیح جگہ پہ طواف ختم کرے گا, صحیح طریقوں سے 2 رکعت آگے ادا کرے گا, زمزم پیے گا, صفا پہ جائے گا, حلق کروائے گا. اگر اس کے گروپ میں خواتین ہوں گی تو وہ جنرلی طور پہ کھڑے ہو کے وہاں کہہ دے گا کہ بیوی کوئی عورت ہے اس کے ساتھ ہو تو طواف نہیں کر سکتی, کوئی عورت ناپاک ہو تو بیٹھ جائے وہ طواف نہیں کر سکتی. جب وہ فارغ ہوگی غسل کرے گی تو عمرہ ادا کرے گی. لیکن یہ یعنی ہر چیز کا خیال کیا جائے. اچھا جی جو ہمیں بس ملے گی وہ ایئر کنڈیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور نہ ملے ایئر کنڈیشن بس, لیکن تمہارا حج تو ٹھیک ہو, جس کے لیے تم آ رہے ہو, تمہارا مقصد حج ہے, اس کے لیے تو کم از کم کوئی تھوڑی بہت شرط کرو. اس لیے اسلام کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جب کسی کو ملازمت ہو تو یہ دیکھو کہ وہ نماز پڑھتا ہے. اگر وہ اللہ کا خائن ہے تو بندوں پر وہ کیسے امین بن سکتا. جو آدمی اپنے خدا جس نے اس کو پیدا کیا, جس نے اس کو رزق دیا ہے, جس نے اس کو علم دیا ہے, جس نے اس کو عقل کی دولتوں سے نوازا ہے, جس نے اس کو ایک رینگتے ہوئے کیڑے سے ایک عظیم انسان بنا دیا ہے, جب وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو کیا وہ تمہارا ذمہ داری کے ساتھ شکر ادا کر سکتا ہے, تمہاری نگرانی کر سکتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے یہ حکم دیتے تھے اپنے گورنرز کو کہ جو آدمی بھی نوکری کے لیے, ملازمت کے لیے تلاش کرو, سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں تحقیق کرو کہ کیا وہ نماز صحیح معنوں میں ادا کرتا ہے, اپنے اوقات میں ادا کرتا ہے, اپنے شروط و ارکان و احکام کے ساتھ ادا کرتا ہے کہ یا نہیں ادا. اور اسی طرح سے آپ کا حکم ہے میرے آقا کا کہ جس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ایمان کی گواہی نہ دو, وہ مومن ہو نہیں سکتا. اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو فرمایا اس کے لیے ہاں جو نماز پڑھے فشہدوا لہ بالایمان, فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ ہاں بھئی یہ ایمان والا ہے, نماز تو پڑھتا ہے, اور اس میں کوئی گناہ ہوں گے, غلطیاں ہوں گی, خطائیں ہوں گی, لیکن کم از کم یہ ایمان والا ہے. اور فرمایا جو آدمی نماز میں حاضر نہ ہو اس کے ایمان کی گواہی نہ دو. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی 3 جمعہ کی نمازیں متواتر چھوڑ دے تو جیسے کافروں کے دل پہ مہر اللہ لگا دیتے اس کے دل پہ بھی مہر لگ جاتی ہے کہ ہدایت سے محروم ہو جائے, آئندہ اس کو کبھی ہدایت نصیب ہی نہیں ہو. اگر ہوگا تو وہ زبانی کلامی تو مسلمان ہوگا بھائی برت مسلم, کبھی میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اس لیے مسلمان, ورنہ یہ ہے کہ اس کے اندر اسلام و ایمان
ایمان کے شروط پائے جائیں وہ نہیں پائے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے اللہ، حالانکہ آپ اندازہ فرمائیں حضور نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ حضور تو نماز فرض ہونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے ملت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق۔ آپ تو پہلے بھی نمازیں پڑھتی، ابھی آپ معراج میں جا رہے ہیں تو مسجد اقصی میں آپ نے نماز پڑھی، حالانکہ نماز فرض نہیں ہوئی۔ نماز فرض ہونے کے بعد یعنی اندازہ فرمائے حضور کی اہتمام صلاۃ کا کہ آقا انعامدار اتنے شدید بیمار ہیں کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ حضور پہ غشی طاری ہو جاتی تو ہم ٹھنڈے پانی کے مشکیزہ ڈالتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ، اور ٹھنڈا پانی ڈالنے کے بعد تھوڑی سی اگر آپ آنکھ کھولتے تو پہلی بات یہ فرماتے کہ نماز ہو گئی۔ پہلی بار اگر حضور نے پوچھی تو یہ پوچھی کہ نماز کا کیا ہوا؟ تو بیویوں نے کہا کہ حضور نماز کے لیے صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ شفا عطا فرما دے تاکہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھے۔ پھر بے ہوش، پھر ہوش ہے، فرمایا ہاں نماز کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور ابھی جماعت نہیں ہوئی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش مبارک آئی تو فرمایا نماز کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا حضور ابھی جماعت تو نہیں ہوئی، منتظر ہیں صحابہ۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابی بکر کو حکم دیتے ہوئے امام بنے نماز پڑھائے، میں نہیں پہنچ سکتا۔ خیر بڑی لمبی حدیث مبارک ہے۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی حضور کے حکم سے۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ اتنی دیر میں حضور کی طبیعت پیر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں افاقہ ہو گیا۔ تو آپ نے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلا، وہ موجود تھے گھر کے اندر، آپ نے فرمایا چونکہ میری طبیعت اب ٹھیک ہو گئی ہے مجھے مسجد لے جاؤ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کے چلنے کی طاقت نہیں تھی، ایک ہاتھ آپ نے میرے کندھے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ جو ہے آپ نے حضور کے کندھے پہ رکھا، اور حضور کے پاؤں مبارک زمین پہ یوں خط کھینچ رہے تھے، حضور پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ سکتے، یعنی ہمارے کندھے کے زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، زمین پہ پاؤں نہیں ٹک رہا تھا، لیکن فرمایا مجھے مسجد میں لے جاؤ، میری جماعت میں چلی جائے۔ اور جب وہ آنے کی اطلاع ہوئی سیدنا ابی بکر کو تو حضرت ابی بکر ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے لگے کہ حضور آ گئے، امام الانبیاء آ گئے۔ جب اللہ کے نبی تمام انبیاء کے امام آ جائیں تو پھر ابی بکر کی کیا طاقت ہے کہ حضور کا امام بنے؟ یہ تو ہمارے مولویوں کی ہمت ہے ماشاءاللہ، حضور کو بھی بلا لیتے ہیں اور مصلی پہ بھی خود کھڑے رہتے ہیں۔ وہاں تو ادب کا یہ عالم تھا ماشاءاللہ کہ حضرت ابی بکر پیچھے، حضور نے فرمایا اللہ رزق یا ابی بکر، ٹھہرے رہو، یعنی حضور یہ چاہتے تھے کہ میں ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھوں، میری زندگی میں ابی بکر امام ہو جائے، آپ کی امامت میں مہر لگ جائے کہ کوئی دنیا کا عقل والا آدمی اعتراض نہ کر سکے کہ جس کو اللہ کے نبی نے دین کا امام بنا دیا ہو، دنیا تو معمولی سی چیز ہے۔ حضور تو تشریف لے آئے کہ نبی بکر ہٹ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آ گئے، اب حضور امام بن گئے حضرت ابی بکر کی، اور حضرت ابی بکر امام بنے باقی لوگوں کے، وہ تاکہ ان کی آواز پیچھے جا رہی تھی اور لوگ ان کی اقتدا کر رہے تھے، اور حضرت ابی بکر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے۔ جب نماز ہو گئی آپ نے فرمایا ماں بھی گیا ابی بکر، میں نے جو حکم دیا تھا کہ کھڑے رہو، میں نے جو تمہیں کہا کہ اللہ رسول کا، تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ حضرت ابی بکر رو پڑے، انہوں نے کہا مال ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی طاقت ہے کہ آپ کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہو جائے؟ حضور یہ ممکن ہے کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے میں امام پڑھوں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ یعنی اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی اس عالم۔ سیدنا امیر المومنین کو 2 دھانا اور زہر آلود خنجر مارا گیا، آپ کا پیٹ مبارک یہاں تک چاک کر ڈالا ظالم نے، اور پوری آنت مبارک باہر آ گئی۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رومال اتارا اور باندھا اور بیٹے سے کہا کہ آگے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اللہ اکبر، پیچھے کھڑے ہو۔ جماعت نہیں چھوڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اللہ کی نماز چھوڑ ڈالوں۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور پھر اپنے اپنے محلے میں اور اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے ملکوں میں نظر ڈالیں کہ ہمارے ہاں جو سب سے بے قیمت چیز ہے وہ نماز، سب سے غیر ضروری چیز جو ہے وہ نماز ہے، سب سے غیر اہمیت والا معاملہ جو ہے وہ نماز ہے۔ یعنی کوئی گھر میں اگر 20 آدمی ہیں، کوئی ایک آدھا آدمی پڑھتا ہے،
اور وہ ایک آدھا آدمی بھی کب نماز پڑھتا ہے؟ جب عمر 50-60 سال کی ہو جاتی ہے اور پاؤں قبر میں لٹکا لیتا ہے۔ گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ ہر وقت کھانستا رہتا ہے، وہ بھی آدھا گھنٹہ پہلے بتا دیتے ہیں دادا جان نماز کا وقت ہو گیا، تاکہ نکلے دفعہ ہو، ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے سانپ بن کے۔ چلو آتے جاتے کہیں گاڑی لگے گی، موٹر لگے گی، ایکسیڈنٹ ہوگا، مر جائے گا، اس کے بعد بھی نہ مرے تو مہربانی کر کے حج پہ بھجوا دیں کہ بھئی آپ ابا جان حج ضرور کر رہے ہیں، ماشاء اللہ مکہ مدینہ دیکھ رہے ہیں۔ تم خود کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تمہیں کیوں نہیں تڑپ ہے مکہ مدینے کی؟ اور باپ کو اکیلا بھیجیں گے ظالم کہ وہ 80 سال کی عمر میں یہاں دھکے کھاتا پھر رہا ہوگا، کبھی دروازہ بھول جائے گا، کبھی جوتا بھول جائے گا، کبھی اس بیچارے کو احرام گر جائے گا، اور ایک ایک قدم پہ اس کے دل سے بد دعائیں نکل رہی ہوں گی اپنی اولاد کے لیے، چاہے وہ زبان سے کچھ کہتا رہے، لیکن اللہ تو حالات دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی احوال کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ گزر کیا رہی ہے۔ تو اس لیے پہلا حکم ملا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز ادا کریں۔ یاد رکھو جن گھروں میں نماز نہ ہو، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس وادی میں نماز نہ ہو، جس گھر میں نماز نہ ہو، فرمایا وہ گھر شیطان کا ہوتا ہے، وہ گھر مسلمان کا نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک وادی میں حضور کی نماز نیند آ گئی، نماز قضا ہو گئی، صبح کی نماز، اور فرمایا فَخْرُجُوا مِنْ هَٰذَا الْوَادِي إِنَّ هَٰذَا الْوَادِي بِهَا شَيْطَانٌ۔ آپ نے فرمایا اس وادی سے جلدی نکلو، یہاں شیطان کا ڈیرا ہے کہ ہمیں نیند آ گئی اور ہماری غفلت میں نماز چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالانکہ وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اور فرمایا نہیں، اس وادی سے نکلو، اس جگہ میں رہنا نہیں چاہیے جہاں ہماری نماز چلے گی۔ فوراً حضور پاک آگے تشریف لے گئے، دوسری وادی میں جا کر آپ نے فجر کی نماز قضا ادا فرمائی۔ تو اندازہ فرمایا کہ جن گھروں میں نماز نہ ہو، جن فلیٹوں میں نماز نہ ہو، جن مکانات میں نماز نہ ہو، تو وہ شیطان کے گھرانے ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے گھرانے نہیں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تم کتنے پکے نمازی ہو، اگر تمہاری بیوی بے نماز ہے، وہ فرماتے ہیں وہ کافرہ ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ تو جب نکاح ختم ہو گیا تو جو اولاد پیدا ہوگی اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ غیر نکاح کے جو اولاد ہوگی اس کو آپ قانوناً چاہے اپنی اولاد ثابت کریں، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ اولاد نہیں بنے گی۔ اللہ تبارک وہ آپ کی شکل پر بھی ہوگی، آپ کا نطفہ ہے، آپ کی بیوی قانونی بیوی سے پیدا ہوئی ہے، آپ کے ساتھ نام بھی لکھا جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا حکم ہوگا کہ جب ایمان اور کفر درمیان میں آ جائے تو نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں مسلمان ہو کر مدینے چلی گئی اور ان کے خامد کافر ہو گئے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ لا ترجعوہن الی اہلہن، ان کو ان کے خامدوں کے پاس نہ بھیجو، کیونکہ مشرک عورت کے ساتھ، مشرک مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہوتا، اور پھر طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس یعنی کفر خود بخود نکاح کو توڑنے والا ہے۔ اسی طرح اگر مرد مسلمان ہو گیا اور عورت کافر رہ گئی، عورت مشرکہ رہ گئی، تو پھر بھی خود بخود نکاح ختم ہو جائے۔ اب اس طرح کل نہ لڑانا کہ جی اہل کتاب کی عورت سے نکاح جائز ہے، نکاح جائز ہے، لیکن یہاں مسلم آگے نکاح کی بات ہے، کتابی آگے نکاح کی بات نہیں ہے۔ کتابیہ عورت کے احکام علیحدہ ہیں، مسلمہ عورت کے احکام علیحدہ ہیں، اور ذمیہ عورت کے احکام علیحدہ ہیں۔ اسی طرح عامہ کی اور مکاتبہ کے احکام علیحدہ ہیں، مدبرہ اور ام الفرد کے احکامات علیحدہ ہیں۔ اسلام میں تو ایک ایک جزئی پر بحث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمیں پڑھنے کی، سوچنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ جس ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں، جس معاشرے میں جب تک نماز قائم نہیں ہوگی کبھی دین نہیں آئے۔ ایک بات ہمیشہ یاد، اس لیے میرے اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ میرے جو مومن بندے ہیں ان کو اگر میں کہیں تمکین فی الارض یعنی حکومت اور سلطنت نصیب کروں گا، ان کا پہلا کام کیا ہوگا کہ وہ نماز قائم کریں۔ ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ سب سے پہلا کام وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کریں گے۔ اب مالی طور پر بھی لوگ محتاج ہیں، فرمایا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا انتظام کریں گے، اور اس کے بعد امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، پھر وہ بھلائیوں کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روک دیں گے۔ لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ نماز، کہ ان کا سب سے پہلا آرڈر کیا ہوگا؟ سب سے فرسٹ آرڈر کیا جاری ہوگا؟ ان کا سب سے پہلا حکم کیا جاری ہوگا کہ بھی نماز۔
اور یہ نہیں فرمایا نماز پڑھیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ یصلون الصلاۃ، یہ نہیں فرمایا یؤدون، یہ نہیں فرمایا اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، نماز پڑھیں گے نہیں، پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے، یاد رکھو، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ اللہ نے پورے قرآن میں جو حکم دیا فرمایا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقمنا الصلاۃ، اقام الصلاۃ، سب جگہ دیکھ لو پورے قرآن پاک میں سارے سمے دے۔ تو اقامت ایک ہے پڑھنا، پڑھنے کا کیا معنی ہے؟ ایک آدمی بیٹھا بیٹھا سورج پیلا ہونے کا اللہ اکبر، اللہ، نماز پڑھی ہے اس نے بھی، یہ ہے پڑھنا۔ ایک ہے نماز کا قائم کرنا، قائم کرنے کا کیا معنی ہے کہ نماز کو اپنے اوقات میں جس طرح میرے مدنی پاک نے پڑھائی ہے اسی طرح ادا کریں، وہ ہے نماز کا قائم کرنا، کہ فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، اپنے اوقات میں، اور پھر وضو کا خیال، اور پھر پتہ ہے کہ نماز کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ ایک حدیث ہے میرے پاک نبی کی، آپ نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے، صحیح معنوں میں وضو کر کے، خالص نیت کے ساتھ نماز کے لیے نکلتا ہے، اس کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے حاجی اپنے گھر سے حج کے لیے نکلا، نماز کے لیے آنے والے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تو فرض والے کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک آدمی کا مثلاً اشراق کی نماز رہ گئی، گھر چلا گیا، پھر خیال ہے یار میں اشراق پڑھ لیتا، پھر وضو کر کے پھر مسجد میں آ رہا ہے کہ اشراق پڑھ کے آ جاؤں، تو اس کو عمرے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو مصلی جو ہے ہم فی الصلاۃ، وہ نماز کی حالت میں ہوتی ہے اور ان کے کام کاج اللہ خود سر انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے نماز میں ہیں، اب اس کے کام میں جو کمی ہو رہی ہے میں اپنی قدرت سے پوری کرا دوں، اور اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود سر انجام کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائے اپنے مصلے میں اور اپنے مسجد میں، اور کسی سے دنیاوی بات نہ کرے، قرآن پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، جو بھی اس کو آتا ہے، اور جب سورج اونچا ہو جائے ایک نیزے کے برابر، ایک نیزے کے برابر، تو اٹھ کے دو رکعت کر کے 4 رکعت اشراق پڑھ لے، فرمایا ایک عمرہ مقبول کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمرے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو نمازی نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو فرمایا اللہ حکم دیتی ہے ملائکہ کو کہ میرے بندے کو لکھ دو گویا نماز پڑھنا، کہ گویا نماز کی حالت میں ہے، حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ تو بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ بھی اگلی نماز شاہ پڑھ کے ہم نکلیں گے حرم سے۔ تو جتنی دیر ویسے حرم میں اس نماز کے انتظار میں، گویا وہ بھی نماز کے حکم میں۔ اور اسی طرح میرے اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے مدنی کو جا کے فرما دو کہ وہ اپنی امت کے لوگوں کو خوشخبری دے دے کہ جو اندھیری راتوں میں بھی نمازوں کے لیے نکلتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کو جنت کی جب آئیں گے یوم محشر میں تو ان کے آگے ہم نور پھیلا دیں، جو اندھیروں میں میرے لیے چلے تھے مسجد کے اندر، اس کا بدلہ اللہ ان کو عطا فرما۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اپنی امت کو بتلا دے کہ جب وہ وضو کر کے نماز کے لیے چلتا ہے، ایک ایک قدم جو اٹھا رہا ہے اس سے اس کے گناہ گر رہے ہیں اور درجات بڑھ رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی اہم چیز ہے نماز کہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا اعطیناک الکوثر، تحقیق ہم نے آپ کو دیا وہ خیر کثیر، تو اب تم بدلا کیا دو، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، فصل لربک، یاد رکھو صلی لربک، نماز پڑھو تو صرف اپنے رب کے لیے، اور کسی غیر کا سجدہ درمیان میں نہ آئے، کسی غیر کے آگے شرک نہ آئے، ریا نہ آئے، سمعت نہ آئے، شہرت نہ آئے، فصل لربک، اور نماز لام آ گیا جو تیرا رب ہے محمد مصطفیٰ، یعنی کیا مانا کہ حقیقت میں تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا ہی رب ہوں۔ یعنی بندگی میں اگر دیکھا جائے تو مقام عبودیت میں، مقام عبدیت میں سب سے اونچا مقام ہے محمد الرسول اللہ کا، وہ عبد ہیں اور اللہ کے عبد کامل ہیں، اور عبودیت پہ فخر کرنے والے ہیں کہ
کہ افلا اکون عبدا شکورا، تو اس لیے بعض مفسرین نے لکھا کہ لام آیا، لام جو ہے اشارہ کر رہا ہے فصل لربک، اشارہ کر رہا ہے اس میں کہ میرا مدنی ایک تو نماز عبادت خالص اللہ کے لیے، کہ وہ ریا سے پاک ہو، سماعت سے پاک ہو، شہرت سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، غیر اللہ سے پاک ہو، اور پھر لام کے اشارے سے یہ عجیب لطیفہ نکلا اس میں کہ میرا مدنی تیرا رب، یعنی اصل میں تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ باقی جو اور اشارہ لگا کہ جو نماز نہیں پڑھتا گویا وہ میرا بندہ نہیں، میں اس کا رب ہی۔ اس لیے آپ اندازہ کریں کہ صلاۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو، یعنی اصل میں بندہ ہی وہ ہے جو نماز ادا کرتا ہے، اور رب بھی اسی کا ہے جو بندہ نماز ادا کرنے والا ہے۔ فرمایا بندہ تو ایسی ہے، آخر دنیا میں نے حیوان بھی تو پیدا کی ہے، دنیا میں نے ہر قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، اپنے اپنے وقت پہ آئے گی، اپنے اپنے وقت پہ مر جائے گی، لیکن جس کو شرف ہے عبودیت ملے گا وہ تب ملے گا جب وہ آدمی نماز میں ہوگا۔ اور نماز کیسے پڑھے گا؟ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور کہیں پر میں هم علی صلواتهم یحافظون، کہیں پر میں وہ لوگ جو نماز کی حالت میں خشوع کی حالت میں ہیں۔ کیا مانا؟ اتنا اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ بدن حرکت ہی نہیں کرتا، وہ ایسے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ گویا آپ نے اللہ کو دیکھ جھانک رہا ہے، اور آگے کوئی گزر رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، کبھی نیچے دیکھ رہا ہے، کبھی کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کبھی گھڑی سے کھیل رہا ہے، کبھی رومال بنا رہا ہے، کبھی رومال اتار رہا ہے۔ فرمایا یہ خشوع کے خلاف، اور اس لیے پہلے فرمایا تھا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور یہاں فرمایا فصل لربک وانحر۔ اچھا دوسرا حکم کیا دیا کہ میرے نام پہ قربانی کرو۔ قربانی کس کے نام پہ ہوتی ہے؟ اللہ کے نام پہ۔ یاد رکھو قربانی کا جانور جو ہے وہ کس کے نام پہ ذبح ہوگا؟ اللہ کے نام پہ۔ فرمایا ونحر، تو ونحر کا معنی کیا ہے؟ اکثر مفسرین جن کا نام مفسر نے ذکر کیا ہے مراد ہے نہر البدن، کہ اللہ کے نام پہ اونٹوں کا قربان کرنا۔ پھر یہ لفظ جو ہے عام ہے، چاہے اونٹ قربان کیا جائے، چاہے گائے ذبح کی جائے، چاہے بیل ذبح کی جائے، چاہے بکری، ورنہ نہر کا لفظ استعمال اونٹ کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کا استعمال جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے، کیونکہ باقی جانوروں پر ذبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جانور کو لٹا دیا جاتا ہے قبلہ رخ، اور اس کے گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے اور ذبح کی، اور اونٹ جو ہے اس کے ایک پاؤں کو باندھ کے کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کی گردن میں نیچے سے تلوار یا نیزہ یا چھرا مارتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، اس کو نار کہتے ہیں۔ پھر یہ لفظ جو ہے یہ عام ہو جاتا ہے استعمال میں، یعنی ہر جانور پر نہر کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو اکثر اصل قول جو ہے راجح وہ یہی ہے، لیکن بعض علماء کرام نے اس کے اندر ایک دوسرا قول بھی نقل فرمایا ہے جس کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ فرمایا وکیلا المراد بقوله ونحر فذا اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النهر روا هذا عن علي ولا يصح۔ حضرت مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ونحر میں ایک دوسرا قول بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دایاں ہاتھ جو ہے بائیں ہاتھ کے اوپر نماز میں اور گردن کے نیچے رکھنا، یعنی سینے کے اوپر رکھنا، یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے ونحر سے یہ ترجمہ بھی لیا ہے کہ ونحر کا معنی جو ہے وہ قربانی نہیں، بلکہ ونحر کا معنی یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں رکھے اور سینے کے مقام پر، اور پھر سینے کے بھی اعلیٰ مقام پہ جو گردن کے عین نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قیلا کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو قول قیلا کے ساتھ آئے یعنی وہ قول مرجوح ہوتا ہے۔ اور آگے بھی ذکر فرما دیا کہ یہ قول نقل کیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنا اس کا صحت کے درجے کو نہیں پہنچا، تو اس لیے ایک تو سب سے پہلے فرما دیا کہ قیلا کے ساتھ، اور دوسرا فرما دیا آگے کہ یہ قول نقل کیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فصل لربک وانحر، کہ اس ونحر سے مراد کیا ہے؟ تو پہلا قول تو تھا نہر البدن وغیرہ، یعنی قربانیوں کا جانور ذبح کرنا، اور دوسرا قول یہ آیا کہ نماز کی حالت میں
دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھے اور پھر سینے کے اوپر یعنی اعلیٰ حصے میں گردن کے نیچے، تو نے فرمایا یہ قول صحیح نہیں ہے، یہ قول جو ہے قابل حجت نہیں ہے۔ اور ویسے یاد رکھیں کہ جو صحیح روایات مبارکہ ہیں انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں گے، اور نہیں تو کتاب الصلاۃ میں کسی بھی حدیث کی کتاب میں کتاب الصلاۃ دیکھ لیں، یہی آتی ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایات بھی موجود ہیں اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی روایات بھی موجود ہیں اور ناف سے نیچے کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں، اور اس بارے میں جو مفسر نے فرمایا انہوں نے خود فرما دیا کہ یہ قول جو ہے زیادہ راجح نہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے امام شافعی مثلہ کہ حضرت امام شافعی نے بھی یہی فرمایا ہے، وعن نبی جعفر الباقر ونحی عن رفع الیدین عند افتتاح الصلاۃ، اور حضرت جعفر الباقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ونحر کا معنی یہ ہے کہ ہاتھوں کا اٹھانا نماز کے شروع کرنے میں، عند افتتاح الصلاۃ، یعنی جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو اس وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شروع ہونا۔ تو جعفر الباقر سے ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ونحر کے معنی میں انہوں نے یہ بھی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی وکیل ونحر استقبل بنحر قال قبلہ، اور ایک قول اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ونحر کا معنی یہ اللہ نے حکم فرمایا اپنے پیارے نبی کو فصلی لربک ونحر، اپنے رب کی نماز ادا کریں، اور ونحر کا معنی اپنے سینے کو قبلے کی طرف کریں۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے یہ قول بھی نقل فرمایا کہ اپنا سینہ جو ہے وہ عین قبلے کی طرف ہو، یعنی آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ، آپ کا بدن پورے کا پورا جو ہے وہ قبلے کی طرف متوجہ ہو۔ ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن جریر، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ تینوں قول نقل کیے ہیں۔ وقد روى ابن عاصم حاونا حدیثا قال حدثنا وهب بن ابراهيم القاضي سنه 55 ويدين حدثنا اسحاق بن حاتم البروزي قال حدثنا مقاتل بن حيان عن الاسود بن علي بن ابي طالب قال لما نزلت هذه السوره على النبي صلى الله عليه وسلم اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قال صدق يا جديد ما هذه النحيره التي امرنا بها ربي فقال ليست من حيلة ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع وإن لكل شيء زينة فزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو حضور پاک نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا جبرائیل، اے جبرائیل ونحر ما هذه النحیرہ، اس سے کیا مراد ہے جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ونحر؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ لیست بنحیرہ، اس سے یعنی مراد کوئی قربانی نہیں، ولکنہ یامرک، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں نماز کی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اذا کبرتا واذا رکعتا، جب رکوع میں جائیں پھر بھی رفع یدین کریں، واذا رفعت راسک من الرکوع، اور جب رکوع سے اٹھے سر اٹھائیں تو پھر بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، وَإِذَا سَجَدْتَ، اور جب سجدے میں جائے تو پھر بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اور وَإِنَّهَا صَلَاتُنَا وَصَلَاتُ الْمَلَائِكَةِ، حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ ہماری نماز ہے اور یہ ملائکہ کی نماز ہے جو آسمانوں میں ہے، اور ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور نماز کی زینت جو ہے یہ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا جو ہے ہر تکبیر کے وقت، یعنی جب بھی تکبیر کہے تو اللہ اکبر، رکوع کے لیے جائے تو اللہ اکبر، رکوع سے اٹھے تو اللہ اکبر، اور سجدے میں جائے تو اللہ اکبر، پھر بابین سجدے میں بھی ہاتھ اٹھائے، پھر جب سجدے میں جائے تو پھر بھی کہے اللہ اکبر، یعنی وہاں بھی رفع یدین کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے، لیکن یہ روایت یاد رکھیں بالکل روایت غلط ہے، اس لیے مفسر نے فرما دیا کہ ھذا حدیث منکر جدا، یہ حدیث منکر ہے بالکل، یعنی قابل حجت ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ خود ہی بات، جب حدیث ہی منکر ہو بات ہی ختم ہو گئی، حجت کیا ہو؟ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہکذا رواه الحاکم بالمستدرک من حدیث اسرائیل بن حاتم به وعن عطاء الخراسانی وانحر ای ارفع صلبک بعد الرکوع
فاعتدل وأبرز نهرك يعني به الاعتدال رواه ابن ابی حاتم. اور انہوں نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ونحر کا معنی کیا ہے یعنی اپنی پشت کو سیدھا کرے رکوع کے بعد اور اپنے سینے کو نکال کے یعنی سیدھے کھڑے ہوں اور پھر سجدے کے اندر جائیں. ایک ترجمہ یہ بھی نقل کیا گیا لیکن مفسر کا سننے فرماتے وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ كُلَّهَا غَرِيبَةٌ جِدًّا. یہ سارے کے سارے اقوال جو ہیں ضعیف اور غریب ہیں اور صرف غریب نہیں غریب جدا یعنی بالکل جو غرابت کی آخری حد کو پہنچے ہوئے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں والصحیح والقول الاول کہ صحیح اور راجح قول کیا ہے کہ ان المراد بالنحر ذبح المناسک کہ نحر سے مراد جو ہے قربانی کرنا. اللہ نے اپنے پاک نبی کو حکم دیا فصل لربک وانحر. کیا مانا کہ آپ میری نماز ادا کریں اور میرے ہی نام پہ قربانی کریں کیونکہ وجہ یہ تھی کہ مشرکین جب نمازیں پڑھتے تھے تو شرک کرتے تھے اور مشرکین جب قربانی کرتے تھے تو بتوں کے نام پہ کرتے تھے. تو ان کی ترتیب ہی مخصوص تھی کہ میرے مدنی جب نماز پڑھے تو اپنے رب کے لیے اور جب قربانی کریں تو خالص اپنے اللہ کے نام پر. ایسا نہ کہ تاکہ شرک کی تردید آئے اور اثبات توحید آئے. اس لیے مفسر نے فرمایا کہ صحیح قول جو ہے وہ یہی ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ان المراد بالنحر ذبح المناسک ولہذا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي العید ثم ينحر نسکا. اسی لیے میرے آقا عید کی نماز جب ادا فرماتے تھے تو نماز پہلے پڑھتے پھر جا کے قربانی ذبح کرتے. تو صلی لربک وانحر پہلے نماز اور بعد میں قربانی آ گئی. تو اس لیے سب سے راجح قول جو ہے وہی ہے. اسی سے اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ اندازہ فرمائیں حالانکہ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ خود بھی شافعی المسلک خود بھی یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل فرماتے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین بڑی اہم چیز ہے لیکن جو چیز کمزور ہے خود بتا دیا کہ یہ روایت جو ہے منکر ہے یعنی باوجود اس کے حالانکہ ان کی تائید کی بات تھی لیکن جب روایت کے اندر غرابت پائی ہے اسی کا نام انصاف ہوتا ہے کہ محدثین انصاف فرماتے ہیں کہ جہاں ان کو صحیح بات ملتی ہے وہ صحیح بات نقل فرما دیتے ہیں چاہے ان کے اپنے امام کے قول کی موافقت ہو رہی ہو یا مخالفت ہو رہی ہو. ان کے لیے اور استدلالات ہیں. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں فَيَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ. حضور پاک نے فرمایا جس شخص نے ہمارے ساتھ نماز عید پڑھی اور اس کے بعد جا کے اس نے قربانی کی گویا اس نے صحیح قربانی کی اور جس نے قربانی نماز عید سے پہلے کر دی فَلَا نُسُكَ لَهُ اس نے قربانی نہیں کی بلکہ وہ سمجھے کہ گوشت کھانے کے کام آیا. فقام ابو بردہ ابن نیار فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسکت شادی قبل الصلاة ورسن اليوم يوم شابه اللحم قال شادك شاد لحم قال فإن عندي عناكا هي حبلي شادين وتجزئني قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك قال ابو جعفر بن جرير والصواب قول من قال بعد ذلك فجعل صلاتك كلها. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ابو بردہ جو تھے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی نسکت شاتی قبل الصلاۃ میں نے نماز سے پہلے اپنی قربانی کا جانور جو ہے ذبح کیا اور مجھے آپ تو میں نے جانا کہ آج کا دن جو ہے قربانی کا دن ہے گوشت کا دن ہے گوشت کی سب کو خواہش ہوتی ہے. حضور نے فرمایا تل کا شاد لحم وہ تو تمہاری بکری جو ہے گویا بس گوشت کے کام آ گئی قربانی ادا نہیں ہوئی کیونکہ قربانی تو تب ادا ہوگی جب نماز عید کے بعد ادا کی جائے. نماز سے پہلے کسی کو قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا اچھا حضور میرے پاس اور ہے وہ عناکن اور وہ ایسی ہے وہ تو 2 بکریوں سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے. اب نے فرمایا تم ذبح کرو لیکن صرف تمہاری لیے خصوصیت ہے اور کسی کو اجازت نہیں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر بن جریر مفسر جو گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اس میں والثواب قول من قال کہ اس میں منحر میں سب سے بہتر اور راجح قول کیا ہے کہ انما ذلك اس کا ترجمہ یہ ہوگا فجعل صلاتك كلها لربك خالصا. میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نمازوں کو خالص اللہ کے لیے کریں دون ما سواه من الانداد والآلهة. ایسا نہیں کہ جیسے مشرکین
اپنی عبادت میں بھی بتوں کو شریک کرتی ہیں اور آلیہ کو شریک کرتی ہیں. وَكَذَلِكَ نَهَرَكَ اجْعَلْهُ لَهُ دُونَ الْأَوْصَالِ شُكْرًا لَهُ عَلَى مَا آتَاكَ مِنَ الْكَرَامَةِ وَالْخَيْرِ الَّذِي لَا كَفَاءَ لَهُ وَخَصَّكَ بِهِ فَهَذَا الَّذِي قَالَهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ. اور اللہ نے فرمایا قربانی جو ہے وہ بھی خالص میری ذات کے لیے کریں، کسی بت کے لیے، کسی زندہ کے لیے، کسی مردہ کے لیے، کسی قبر کے لیے اس کو شریک نہ کریں. اور کیوں؟ تاکہ آپ شکر کریں اس نعمت کا جو اللہ نے آپ کو کرامت دی، جو اللہ نے آپ کو حوض کوثر دیا، جو اللہ نے آپ کو خیر کثیر دی کہ جس کے برابر کسی کو نہیں ملی، اور ایسی نعمت دی کہ آپ کو خاص کیا اور کسی نبی کو نہیں ملی. تو اس کے شکر میں کیا کریں کہ نماز بھی اسی کے لیے اور قربانی بھی اسی کے لیے. اب مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے بہت ہی اعلیٰ قول ہے. یعنی منحر سے مراد قربانی ہے، منحر سے مراد وہ نہیں ہے کہ گردن کے نیچے ہاتھ رکھیں یا آپ نماز میں ایسا پڑھیں یا آپ نماز میں ہاتھ اٹھائیں، وہ اقوال ضعیف اور غریب ہے. صحیح قول جو ہے وہ یہی ہے. اسی کو مفسر ابن جریر نے بھی ترجیح دی، اسی کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجیح دی ہے. اور اس کے بعد زمانے وقت سبقہ الى هذا المعنى محمد بن کعب القرظی وعطا، اور اس کے پہلے محمد بن کعب القرظی اور عطا کا بھی یہی قول ہے. فرماتے ہیں وقوله تبارک وتعالى ان شانئک هو الابتر اي ان مبغضك يا محمد فمبغض ما جئت به من الهدى والحق والقرآن الصادق والنور المبين هو الابتر الاقل والاذل والمنقطع. اللہ نے فرمایا ان شان آقا میرا بندی تجھ سے بغض رکھنے والا، تیرا دشمن جو تجھ سے بغض رکھے یا تیرے دین سے بغض رکھے یا جو آپ ہدایت لے کے آئے، برہان لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، اس سے جو بھی بغض رکھے گا وہی ابتر ہوگا، وہی ذلیل ہوگا، وہی منقطع ہوگا. اسی کا نام نشان کو ہم مٹا ڈالیں گے. ذکر اوقال ابن عباس و مجاہد و سعید بن جبیر و قتادہ نضر بن عاصم بن وائل، عاصم بن وائل جو میرے مدنی پاک کو ابتر کہتا تھا، اللہ نے اس کے رد کے اندر یہ صورت اتاری. وقال محمد بن اسحاق یزید بن رومان قال عاصم بن وائل اذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادعوه فانه رجل ابتر لا قبله فاذا هلك انقضى ذكره. یہ عاصم ابن وائل ایسا بدبخت تھا، ایسا شقی القلب تھا کہ جب حضور کا نام آتا کہتا چھوڑو چھوڑو بھائی محمد بدری کا کیا نام لیتے ہو، ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، جب مر جائیں گے بس بات ختم ہو جائے، ان کے بعد ان کا تو کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت اتاری نازل فرمائی. اور اسی طرح کہتے ہیں قال ابن عباس قائدہ انزل اللہ هذه السورة وقال شمر بن عطية نزلت في عقبة بن ابي معيط وقال ابن عباس ايضا واكرم نزل في كعب بن اشرف وجماعة من كفار قريش. وقال البزار حدثنا زياد بن يحيى الانصاري قال حدثنا ابن بن داود بن عباس قال كان كلمة كعب بن مكة، کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار ہے، ایک دفعہ مکے میں آیا. فقالت له قریش آئے، اس کے بعد کہنے کہ انت سید ملا ترى الى هذا المنبر المنبر من قومه يضمن انه خير منا ونحن اهل الحجيج واهل السدانه واهل السقايه فقال انتم خير منه. آگے وہ کہنے لگے کافر قریش کہ دیکھو تم سردار ہو، ہمارا فیصلہ کرو. یہ جو افضل ہے نعوذ باللہ، یعنی یہ جو لا بلد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. حالانکہ دیکھو ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، کعبے کے قریب بردار ہیں، ہم جناب پانی پلانے والے ہیں. انہوں نے کہا نہیں تم حضور سے زیادہ بہتر ہو. نعوذ باللہ. اللہ نے قرآن کو تعالیٰ ان شانئک هو الابتر، میرا مدنی جو آپ کو ابتر کہہ رہا ہے، ہم تیرے کسی دشمن کو ابتر بنا ڈالیں گے کہ آپ کو تو ایسی اولاد دیں گے کہ ہر کلمے پڑھنے والا تیرا بیٹا ہے قیامت تک. آپ کو ایسی اولاد دیں گے کہ آپ کی مائیں، آپ کی بیویاں جو ہے وہ امت کے لیے ماں کے درجے میں ہے حضور باپ سے، اور لاکھوں باپ حضور میں قربان. اور پھر آپ کے ذکر کو اتنے اونچا کر دیں گے کہ قیامت تک آپ کا ذکر باقی ہوگا، اور تمہارے دشمنوں کو ایسا بھی ڈالا لیں گے کہ ان کا نام بھی کوئی نہیں رہے گا. اگر ان کافروں کا ذکر یعنی قرآن میں نہ آتا ہے، حضور نہ کرتے، کوئی جانتا تھا؟ ان کا تو نام ہی مٹا ڈالا، اور نام آیا تو ایسا آیا کہ لعنت برستی رہے. اور اس کے بعد جناب آیا ونتا نزلت فی ابی لہب، کہ اس کے بارے میں نازل ذالک ہی نماز ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب الى المشرکین وقال محمد اللیلہ. حضور پاک کا جب بیٹا فوت ہوا تو ابی لہب گیا مشرکوں کے پاس، کہنے لگا غم نہ کرو غم نہ کرو، حضور کا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا، اب تو کوئی اولاد ہے نہیں کہ ذکر رہے گا. وعن ابن عباس نزل فی ابی جہل وعن ان شانئک یعنی عدوک وهذا یوم جمیع من اتصف بذلک ممن ذکر
الکیرا وغیرہم، مفسر نے کہا جو بھی میرے بدنی کا دشمن ہوگا، جو بھی دشمن لفظ عام ہے، چاہے ان کے بارے میں اترا ہو، لیکن حکم جو ہے وہ عام ہے۔ الابتر مانا اکیلا، وقال الصدیق قالوا اذا مات ذكور الرجل قالوا ابتر، فلما مات ابناء رسول الله قالوا قتل محمد، فانزل الله صلى الله عليه وسلم ان شانئك هو الابتر۔ کیونکہ جاہلیت میں جب کسی کے اولاد نہیں رہتی تھی، لڑکے مر جاتے تھے تو کہتے تھے یہ ابتر ہے، اب اس کا ذکر ختم ہو گیا، اس کا نام کون لینے والا ہے۔ اس کے بعد جب حضور کی بھی اولاد ختم ہوئی تو انہوں نے یہ کہا دشمنی میں، اللہ نے قرآن نازل کیا فَهَذَا يَلْقِي رَابَا كُلَّ مِنْ أَنَّ الْأَبْتَرَ يَزْرِي رَابَاتٍ قَدْ ذِكْرُهُ فَتَوَهَّمُوا لِجَهْلِهِمْ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ وَنُوهُ انْقَضَى ذِكْرُهُ حَاشَا وَكَلَّا بَلْ قَدْ أَبْقَى اللَّهُ ذِكْرَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ وَأَوْجَبَ الشَّرْعَ عَلَى رِقَابِ الْعِبَادِ مُسْتَمِرًّا عَلَى دَوَامِ الْآبَادِ إِلَى يَوْمِ الْمَحْشَرِ وَالْمَعَادِ صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد۔ آخر تفسیر سورۃ الکوثر للہ الحمد والمنہ۔ مفسر فرماتا ہے کہ حاشا اللہ، یہ بدبختوں نے خیال کر ڈالا کہ حضور کی وفات کے بعد نام ختم ہو جائے گا۔ ان کو کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کا نام جو ہے شہادتین میں رکھا۔ اللہ پاک نے آپ کی شریعت کو اپنے بندوں کی گردن پہ لازم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے ذکر کو یوم المحشر اور یوم المعاد تک رکھا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک اللہ نے آپ کا نام اتنا بلند کر دیا، فرمایا میرا مدنی تیرے نام کو میں اتنا اونچا کر دوں گا کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام لیا جائے گا۔ اگر اذان میں میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ساتھ آئے گا، اگر اقامہ میں میرا نام ہوگا تو تیرا نام بھی ساتھ آئے گا، اگر نماز میں میرا نام ہوگا تو تجھ پہ بھی درود ساتھ آئے گا۔ جہاں جہاں میرا ذکر آئے گا وہاں تیرا ذکر آئے گا۔ تو بدبختوں نے یہ سمجھا کہ حضور کا نام شاید ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ختم نہیں ہوگا، وہ تو روز بروز بلند ہوگا، وہ تو اور زیادہ الآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اور جیسے فرمایا تبارک رفعنا لک ذکرک، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فصل فرماتے اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضور کی ذات مبارک پر۔ الحمدللہ سورۃ الکوثر کی تفسیر اللہ نے پوری کرا دی، زندگی باقی تو سورۃ الکافرون پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بھئی یہ تو لکھا ہے پھر خود کٹا ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ ہمیں خود کاٹ دیا اپنا سوال تو ہم کیا کریں؟ اگر ہم کہیں استغفر اللہ العظیم تو ہو جائے گا، صرف استغفر اللہ کہو تب بھی ہو جائے گا، ورنہ استغفار کے لیے کئی چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں، جیسے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عہدک ووعدک مستطاع اعوذ بک من شر ما صنعت وهو نعمتك ابو ذنب فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح کسی نے کہا استغفر اللہ تب بھی یہ صیغہ ادا ہو جائے۔ اس لیے بہرحال استغفار کثرت سے جتنی کریں اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ امام کے ساتھ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے فاتحہ کے بعد جب دوسری سورت شروع کر دی ہے، ہم کیا پڑھیں؟ آپ بالکل خاموش رہیں، کوئی پڑھنا امام کے ذمہ ہے، امام پڑھ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، 3 آدمی نے ایک آدمی کو قرآن کی قسم کہا، اس نے کھایا، کس بات کا قسم کھایا مجھے کیا پتا؟ بہرحال اگر اس نے قسم کھایا ہے اور توڑا ہے تو کفارہ ادا کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ ائمہ 4 کی تقلید کرتے ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے اسلام سے خارج ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور کہتے ہیں جی ان کے لیے تو کوئی ہمیں حکم نہیں، خدا کے بندے جب نماز پڑھتے ہو تو اسی میں آ جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین، کہ جن لوگوں پہ تیرا انعام ہے۔ اچھا، اور قرآن نے کہا انعام کن پہ ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ انعام۔ تو جب ہم ان کے راستے پہ چلیں گے تبھی ہم انعام والے راستے پہ چلنے کے بعد اس بات کے حقدار ہوں گے۔ تو اگر ہم ان کے راستوں پر ہی نہیں چلیں گے، ان کی بات ہی نہیں مانیں گے، تو پھر ان کا راستے پہ چلنے کا کیا معنی ہوا؟ راستے پہ چلنے کا معنی تو یہی ہوتا ہے نا کہ نقشے پر قدم چلو اور اس کے بعد بھی اتباع کرو۔ تو اللہ نے وہاں صرف یہ نہیں فرمایا کہ ان لوگوں پر جن پہ تیرا انعام ہے، اور جن پہ انعام ہے وہ کون ہے؟ وہ نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ تو ان ائمہ کے صالحین ہونے میں آپ کو شک ہے؟
اور اسی طرح قرآن پاک نے حکم دیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو ان لوگوں سے پوچھو جو علم والے ہیں۔ تو ان کے علم میں کسی کو کوئی شک ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اب دیکھیں مفسر ابن کثیر خود کتنے بڑے پائے کا عالم ہے، لیکن کوئی فقہی بات آئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہم، یعنی جو اتنے بڑے عالم تھے کہ علم کے دریا تھے، حبران جن کو کہا جاتا تھا، لیکن وہ بھی کوئی بات آئے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لے گئے، فقہ حنبلی پر انہوں نے اپنی کتابوں کو الحمدللہ لکھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بڑے بڑے ائمہ جتنے گزرے ہیں انہوں نے ان ائمہ کرام کے اقوال کو لیا ہے، ان ائمہ کرام کا احترام کیا ہے۔ اگر اللہ کسی کو ائمہ کے احترام کی توفیق نہ دے تو کم از کم ان کی شان میں گستاخی نہ کرے، ادب سے رہنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں شادیوں پہ ڈھول وغیرہ بجائے جاتے ہیں، دیکھو بھائی شادی والے دن یہ جو چھوٹی گپ شپ ہوتی ہے نا، اس کا بجا لینا، یا بعض چھوٹی بچیاں غیر بالغ نابالغ گھروں میں اکٹھے ہو گئے جیسے وہ ہوتا ہے نا سیرے ویرے کہہ لیتی ہیں، تو وہ منع نہیں ہو جائے۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں باقاعدہ رواج ہے کہ بینڈ باجے والے اور گانے والے اور گانے والیاں، یہ تو لعنت ہے، یہ تو منع ہے۔ شریعت میں صرف اتنی اجازت موجود ہے، جیسے کہ ایک عورت کی شادی تھی تو حضور نے پوچھا کہ بھئی وہ دلہن کو اس کے گھر میں پہنچا دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں کیا کہ دو چار بچیاں اس کے آگے جاتی اور وہ بیچاری کچھ کہتی رہتی تھا کہ خوشی خوشی اس کو پہنچاتی، تو کچھ پتا تو چلے کہ نکاح کیا ہے اور غیر نکاح کیا ہے، کوئی اعلان ہو، کوئی خوشی ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم ڈھول والے لے آئیں، ہم گانے والے لے آئیں، ہم گانے والی پیشہ ور لے آئیں کہ لوگ دلہن کو نہ دیکھیں پہلے ان کے پیچھے دوڑتے رہیں، کہ خامد بھی دلہن کو چھوڑ کے پہلے اسی کے اے سی میں بیٹھا ہوگے تم دفعہ ہو جاؤ، پہلے میں ادھر تو گانا سنوں۔ اگر یہ تباہیاں اور باتیں تو بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ دولہے کو جو سیرا ویرا باندھتے یہ ہندوؤں کی رسم ہے، مہندی لگاتے ہیں ناجائز ہیں، مرد کے لیے مہندی لگانا حرام ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، بیمار ہے، ہاتھ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، کوئی زخم ہو گیا، پھر علیحدہ بات ہے، ورنہ ہاتھوں پہ مہندی لگانا یا پاؤں پہ مردوں کو مہندی لگانا، یا جو رسم ہے کہ غیر عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور دولہے صاحب کو مہندی لگا رہی ہیں، انا للہ و انا۔ اچھا جی، مومن کی شادی کے کیا طریقے ہیں؟ بالکل سنت کے مطابق آپ شادی کریں، اعلان کریں، خیرات کریں، اس دن کوئی تقریر رکھ لیں، عالم کو بلا لیں، جمع ہو جائے، نصیحت ہو جائے، خوشی ہو جائے۔ شادی کے موقع پر اگر ہندو کوئی دوست ہو تو اس کو بلا سکتے ہیں، ہاں بالکل بلا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کافروں کے ساتھ آنا جانا دلی محبت نہ ہو، ورنہ کافروں کے ساتھ ملنا جلنا، تجارت، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہمسائے کے حق ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے 10 سال پہلے عمرہ کیا، دوبارہ مکے آئے اور احرام مکے میں آ کر باندھے تو قربانی دینی بالکل دینی ہوگی۔ 10 سال پہلے والا تو اثر کھڑا رہتا ہے، آپ نے کل جو روٹی کھائی تھی وہ آج چھوڑ دیں گے، یعنی روٹی روز مانگتا ہے، دن میں 4 دفعہ۔ عمرہ 10 سال پہلے والا حساب لگا رہا ہے کہ بکری بچ جائے، اور 10 سال میں نے پہلے کیا تھا، 10 سال پہلے۔ خدا کے بندے جب میقات سے گزرو گے لیا حکم ہے چاہے روز گزرو۔ ہاں جو معذور ہے، مثلا ٹیکسی ڈرائیور ہے یا ڈپٹی والا ہے، آتا جاتا ہے علیحدہ بات، ورنہ آپ سال میں چھٹی پہ جاتے ہیں، میقات سے آ رہے ہیں، احرام باندھ میں ٹکٹ آپ نے بھرا ہوا ہے، مفت میں آپ کو اللہ عمرہ نصیب کر رہے ہیں، کوئی عقل کی بات کرو، پتہ نہیں ہے کیا تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ان کو فیشن میں فرق آتا ہے نا کہ جب میں اتروں سوٹ ووٹ نہ ہو، لوگ دیکھیں گے 2 چادریں باندھ کے مسلمان کوئی آ گیا، بڑا دھکا لگے گا نا غریب کو۔ اب چادر احرام کی باندھی ہوئی ہے تو ہر کوئی دیکھنے والا سمجھے گا مسلمان۔ اگر سوٹ میں ہو، داڑھی شاڑی منڈی ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، پھول لگی ہوئی ہو، فرسٹ کلاس، کیا پتا کون ہے، وہ اس میں بڑا خوش ہوتا ہے بیچارہ۔ وہ کہتا ہے لوگ مجھے یہودی سمجھے، نصرانی سمجھے، مسلمان نہ سمجھے، لوگ مجھے محمد مدنی کا غلام نہ سمجھے، حضور والی شکل نہیں بناؤں گا کبھی۔ آپ اندازہ کریں حضور مدینے سے بغیر احرام کے آئے، صرف فتح مکہ پہ موقع پہ کہ جنگ کے لیے حضور کو اجازت ملی، بس وہ بھی صرف جنگ کے لیے اجازت ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کے تشریف لے آئے۔ ورنہ یہ ہے کہ اچھا اس کے فوراً بعد پھر غزوہ حنین کا مسئلہ ہے، حضور نے پھر کیا رانا سے عمرہ کر،
جب اللہ کا نبی اتنا خیال فرمائے میقات کا تو ہمارا صرف زبانی کلامی عشق ہے. اچھا جی حمد شریف کیا ہوتا ہے؟ کہکا لگا دیا. کہکا لگا دینے سے کافر تو کوئی نہیں ہوتا. مجھے تو سمجھ نہیں آیا بھائی آپ کا سوال. سالگرہ جو بنائی جاتی ہے بالکل عیسائیوں کی رسم ہے. یہ جو ہمارے یہاں سالگرہ بناتے ہیں نا، برتھ ڈے ہے، اور پھر شمع جلاتے ہیں کہ اتنی شمع آج بجھ گئی، ہم نے دوبارہ منہ کالا اپنے ہاتھ سے کر دیا. یہ سب عیسائیوں کی رسم ہے اور نصرانیوں کی اتباع ہے. اللہ مسلمانوں کو بچائے. بھائی خدا کے بندے یہ سالگرہ پھر بی بی فاطمہ کی حضور نے منائی ہے تو تمہاری ہماری بیٹی بی بی فاطمہ سے زیادہ جان بچتی ہے. صرف لوگوں نے ایسی ایسی رسمیں بنا ڈالی ہیں. دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت. یاد رکھو جتنی پیسے برتھ ڈے میں خرچ کرتے ہو اتنی پیسے مسجد میں لگا دیا کرو، خیرات میں لگا دیا کرو. اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت کرے. یہ رسمیں چھوڑے عیسائیوں کی، یہودیوں کی، یہ کافروں کی رسمیں ہیں. اور دعوتوں پہ خرچ کر رہے اتنے پیسے اٹھا کے کسی مسجد میں دے دو، کسی مدرسے میں دے دو، کسی سیلاب والے مسکینوں کو بھیج دو تاکہ تیرے بچوں کے لیے وہ دعا ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ ہم مسلمانوں کو حضور پاک کی اتباع نصیب فرما، حضور پاک کی غلامی نصیب فرما، حضور پاک کی محبت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء ائمہ محدثین اور ائمہ فقہاء کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بے ادبی اور گستاخی سے تعلیم حیات محفوظ فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں سے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں سے عذاب رفع فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں پہ رحم فرما. یا اللہ مجاہدین افغانستان کو اتحاد نصیب فرما. یا اللہ کشمیری مسلمانوں کی قدم قدم سے نصرت فرما. یا اللہ ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان بہار میں ہے، برما میں ہے، عراقات میں ہے، بنگلہ میں ہے، ہند میں ہے، بوسنا اور ہرسک میں ہے. یا اللہ ان کی تو مدد فرما. تیرے سوا ان کا کوئی سہارا نہیں. یا اللہ آج مسلمان ناوارث اور بے سہارا ہو چکا ہے. یا الہ العالمین اگر تو نے مدد نہ فرمائی دانا دے کے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. یا اللہ جو ہے ہم سب نام کے مسلمان ہیں. یا اللہ ہمیں کام کا مسلمان بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ حرمین شریفین کی قیامت تک حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کے اور مدارس اور عظمت بلند فرما. یا الہ العالمین جو حرمین کی خدمت کریں ان کو عزت عطا فرما، اور جو مخالف ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ پاکستان میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما دے. یا اللہ امن و امان قائم فرما دے.